الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جمعہ کے دن اور شب جمعہ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے کہ اس دن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو خود سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن نافع فہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لشکر افریقہ کے جہادوں میں ایک بار کسی ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا اور اسلامی لشکر شدت پیاس سے بےتاب ہو گیا۔ بتانا یہ واقعہ بہت ہی پیارا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ نماز پڑھنے کے کتنا فائدہ ہے۔ جب وہ بےتاب تھا شدت پیاس کی وجہ سے، حضرت سیدنا عقبہ بن نافع فہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کو گھوڑا اپنی سم یعنی پاؤں سے زمین کریدنے لگا، کھودنے لگا۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی اور ایک پتھر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے جیسے ہی پتھر ہٹایا ایک دم اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا اور اس قدر پانی نکلا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا۔ تمام جانوروں نے بھی خوب پانی پیا اور لشکریوں نے اپنی اپنی مشکوں کے اندر پانی بھر لیا۔ پھر اس چشمے کو بہتا چھوڑ کر وہ لشکر آگے روانہ ہو گیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس واقعے کے اندر ہمیں یہ ایک سبق ملتا ہے۔ ہمیں کوئی اگر پریشانی ہو، مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے تو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔